بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ حضرات سامعین و ناظرین، آج کا یہ دوسرا پروگرام حضرت سیدنا تاجدار صداقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جو خلیفہ اول بلا فصل ہیں، پہلے صحابی، پہلے جنتی، رفیق یار غار بھی ہیں، حضور علیہ السلام کے سفر کے حضر کے ساتھی بھی ہیں۔ آج ان کے فضائل و مناقب پر گفتگو انشاءاللہ کریں گے، آپ سماعت کریں گے۔ کل کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ الحمدللہ جاپان سے مفتی محمد رضوان یوسفی صاحب تشریف فرما ہے، اور انشاءاللہ ان قریب جلدی ہی ہمیں جوائن کریں گے ناروے سے ڈاکٹر پروفیسر محمد طاہر عزیز باروی صاحب، اور ہر دل عزیز شخصیت محترم جناب قاری محمد شہزاد نواز صاحب بھی انشاءاللہ ہمیں جوائن کریں گے۔ تو آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ کے پاک کلام سے کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ میں آج گزارش کروں گا قبلہ مفتی محمد رضوان یوسفی صاحب سے، آپ قرآن پاک کی تلاوت سے آج کے اس پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك سبحان اللہ، سبحان اللہ، الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا سبحان اللہ، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ صحیفہ انقلاب کے آیات بینات سے آج کے پروگرام کا آغاز فرما رہے تھے مفتی محمد رضوان یوسفی صاحب۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ آپ سب حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، پیکرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا،
سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ حضرت آمنہ کا دلارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، مصطفیٰ مجتبی بن کے آیا۔ سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثال ان کا اس میں گرامی، مصطفیٰ مجتبی بن کے آیا۔ سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ ابھی ماشاءاللہ نواز شریف کے دوران ہمیں جوائن کیا ہے سیالکوٹ سے محترم المقام جناب عزت مآب حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد نواز صاحب نے، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ قبلہ مفتی صاحب، آج کا ٹاپک بہت اعلیٰ ہے ماشاءاللہ۔ سیدنا صدیق اکبر خلیفہ اول بلا فصل ہیں، آپ پہلے صحابی ہیں۔ حضور علیہ السلام جب اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے آپ نے بلا تردد نبی علیہ السلام پر ایمان لائے، اور حدیث پاک کی روح سے سب سے پہلے جنتی بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ ہی آج گفتگو کا آغاز فرمائے۔ آپ کا اس میں گرامی تھا، آپ کے جو القابات ہیں، اور بالخصوص آپ کو جو لقب عتیق عطا فرمایا گیا، آپ اس حوالے سے آپ روشنی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اما بعد بحمد اللہ تعالی۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع کو لے کر سامعین کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہماری مراد جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ آپ نے فقیر سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاریخ پیدائش اور آپ کے اسم گرامی اور القابات کے حوالے سے استفسار فرمایا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باکمال صحابی ہیں کہ جو شروع سے لے کر جب اسلام کا آغاز ہوا تب سے لے کر آج تک حضور علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تب بھی آپ کے ساتھ تھے، سفر و حضر میں بھی آپ کے ساتھ رہے، الغرض ہر موقع پر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے ہمراہی رہے۔ آپ کی جو پیدائش ہے وہ عام الفیل کے 2.5 سال کے بعد ہوئی، اور آپ کا جو نام ہے اسم گرامی وہ عبداللہ بن عثمان ابو قحافہ ہے، اور آپ کے 7ویں دادا یعنی مرہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے سلسلہ مبارک سے جا کر ملتے ہیں۔ اور
آپ کو جو عتیق کہا گیا اس کی ایک وجہ ہے. ایک مرتبہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور فرمایا انت عتیق اللہ من النار، کہ ابو بکر تم اللہ رب العالمین کی طرف سے دوزخ سے آزاد ہو. تو اسی سبحان وقت اللہ، آپ کا لقب جو ہے وہ عتیق پڑ گیا. سبحان اللہ، سبحان تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی اور جو آپ کا لقب ہے عتیق، اس دن سے آپ کا لقب جو ہے یہ پڑ گیا تھا. اللہ، ماشاء اللہ. ہمیں ابھی بھی جوائن کیا ہے ناروے سے ڈاکٹر پروفیسر محمد طاہر عزیز باروی صاحب نے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب شکریہ حضرت آپ جناب خیریت آپ سے کا ہیں؟ ٹھیک اور ہے حضرت مچن. الحمدللہ رب العالمین آپ کا اور قبلہ مفتی محمد رضوان یوسفی صاحب کا شکریہ کہ آپ نے یاد فرمایا. بہت سعادت کی بات ہے کہ آج ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب پہ الحمدللہ گفتگو کر رہے ہیں، سماعت فرما رہے ہیں. چلے میں آپ کی جانب آتا ہوں. ابھی مفتی صاحب قبلہ فرما رہے تھے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو لقب ہے عتیق، اس کی وجہ آپ ارشاد فرمائیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی نظر میں، قرآن میں آپ کے فضائل، قرآن میں آیات جو آپ کے موافق نزول ہوئیں، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. اللہم صل علی محمد کما تحب صلی اللہ وترضى وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. قبلہ میں سب سے پہلے تو آپ کا بار دیگر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میرے لیے سعادت ہے کہ میرے برادر گرامی حضرت قبلہ مفتی محمد رضوان یوسفی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تو میں ان جیسی شاید گفتگو تو نہ کر سکوں، تاہم یہ کہ جو آپ کا سوال ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا رضی اللہ تعالی. مرتبہ اور مقام قرآن کی روشنی میں، دیکھیے قرآن مجید اللہ رب العزت کی جانب سے یہ ایک لاریب اور لاسانی کتاب ہے جس کا ایک ایک حرف اپنے اندر روشنی اور ہدایت کا سامان لیے ہوئے ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مرتبہ اور مقام کے حوالے سے بھی قرآن مجید میں کئی شواہدات موجود ہیں، کئی آیات مقدسہ موجود ہیں کہ جو خالصتاً حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اور رفعت میں اللہ جل مجد عظیم نے نازل فرمائیں. دیکھیے قرآن کا ایک حرف بھی اگر کسی کے حق میں، کسی کی شان یا کسی کی حمایت میں اگر نازل ہوتا ہے یا اترتا ہے تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں تو قرآن مجید کی آیات ہیں، کئی آیات مقدسہ ہیں. اس لیے میں عرض کروں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں قرآن مجید کی تقریباً 5 آیات مبارکہ ہے جن کے بارے میں مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری 5 کی 5 آیات مختلف مواقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئیں. ایک موقع پر تو بلکہ 2 مواقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی گواہی باقاعدہ طور پر قرآن مجید کے ذریعے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی. ان میں سے قرآن مجید کے 4 پارے میں بھی یہی آیہ مبارکہ موجود ہے، 28ویں پارے میں بھی یہی آیہ مبارکہ موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین، آپ کے جانثار اور آپ کے خلیفہ بلا فصل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کعب بن اشرف کے ساتھ جب جھگڑا ہوا تو اس وقت ظاہری طور پر دنیاوی اسباب میں آپ کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا. جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ معاملہ پیش ہوا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی گواہی کے متعلق قرآن مجید کی یہ آیہ مقدسہ نازل ہوئی کہ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ انہوں نے یہ بات کی تھی کہ اللہ فقیر ہے. جب یہ آیہ مبارکہ اتری من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ پڑھی گئی تو اس وقت مخالفین نے
انہوں نے اس بات کا مذاق اڑایا کہ دیکھیے کیسا رب ہے جو ہم سے قرض مانگ رہا ہے، قرض کی ترغیب دے رہا ہے، ہم اس کو قرض دیں گے، اس کا مطلب ہے کہ وہ فقیر ہے. اور یہ باتیں کی گئیں تو حضرت صدیق اکبر نے اس پر بڑا سخت ریئیکشن دیا کہ رب قدیر کی بارگاہ میں یہ بات کی جا رہی تھی. تو اس وقت انہوں نے مقدمہ حضور کی بارگاہ میں رکھا کہ دیکھیے جی انہوں نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، آپ نے کعب بن اشرف کو تھپڑ مارا تھا. تو اس وقت قرآن مجید کی یہ آیہ مبارکہ اتری کہ اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے ہم غنی ہیں اور اللہ فقیر ہے. اور صدیق اکبر کا ریئیکشن جو تھا وہ اللہ اور اس کی رسول کی رضا کے لیے تھا. تب یہ آیہ مبارکہ ان کی گواہی میں اتری. اسی طرح 30ویں پارے میں سورۃ الشمس کی، سورۃ اللیل کی جو آیات مبارکہ آخری ہیں، ان میں بھی یہی ہے کہ جب آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو خریدا اور پھر ان کو آپ نے امیہ سے خرید کر آزاد کروا دیا، تب بھی لوگوں نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ صدیق اکبر نے جو ایسا کام کیا ہے تو کوئی ان کے احسان کا بدلہ دیا گیا ہو، یا انہوں نے صدیق اکبر نے بلال حبشی کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ کیا ہو. تو آپ نے فرمایا میرا کوئی ذاتی مقصد نہیں تھا. تو اس وقت قرآن مجید کی سورۃ اللیل کی یہ آخری آیات مقدسہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، یہاں سے اس بات کی گواہی کے لیے آئیں کہ صدیق اکبر سچ کہہ رہے ہیں. ان کا بلال حبشی کا ان کی ذات پر کوئی احسان نہیں جس کا یہ بدلہ ہو، یا ایسا نہیں ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کیا ہے جو ان فیوچر ان کے لیے ایڈوانٹیج کا سبب ہوگا. نو، فرمایا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اس کا بنیادی مقصد فقط رب کی رضا ہے اور اسی رضا کی خاطر انہوں نے ایسا معاملہ کیا ہے. اسی طرح اور مقامات پر اور قرآن مجید کی نص سے یہ ثابت ہے. جب آپ غار ثور میں حضرت سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور غلامی میں وہاں موجود تھے تو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہاں سے لے کر یہ سارا جو سینیریو قرآن نے بیان کیا ہے یہ حضرت صدیق اکبر کی شان میں ہے. اور حضرت صدیق اکبر کی جو گفتگو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہی تھی، اس گفتگو کو قرآن نے اسی انداز میں کوٹ کیا ہے. یہ اہمیت ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی. حضرت سیدنا شیر خدا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان اقدس سے آپ کے وصال والے دن انہوں نے جو خطبہ دیا، آپ کے 20-25 اوصاف ذکر کیے. ان میں سے یہ ایک وصف آپ نے ذکر کیا کہ آپ کی شان میں تو اللہ نے قرآن مجید اتارا جو آیہ مقدسہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، فرمایا جاء بالصدق سے مراد رسول گرامی کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم، اور وصدق سے بہ سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے. اسی طرح اور بے شمار مواقع پر قرآن مجید میں عرض کر رہا تھا، آخری بات کو ختم کرتا ہوں کہ حضرت اب دیکھیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انسان کا تعلق جو ایک بہترین ذریعہ یا ایک بہترین اس بات کا سورس قرآن نے ذکر کیا تو وہ نبی رحمت علیہ والسلام کی ذات اقدس پر درود پڑھنا ہے. تو یہ امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیہ مبارکہ کا پہلا حصہ نازل ہوا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اتنا حصہ نازل ہوا تو حضرت صدیق اکبر نے ان کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ اور اس کے فرشتے تو آپ پر درود بھیج سکیں گے، حضور ہم آپ کے امتی اور ہم آپ کے غلام ہیں، کیا یہ سعادت ہمیں نہیں ملنی چاہیے؟ تو پھر یہ آیہ مبارکہ کا دوسرا حصہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما والا اترا. اس لیے آج تک جتنا بھی درود پاک پڑھا جائے گا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اعزاز، ان کی دعا اور اس کی برکتیں جتنی درود پڑھنے والے کو ملیں گی، میرا یقین کامل ہے کہ اتنی ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو میسر آئیں. سبحان اللہ. ہم دیکھتے ہیں حضرت تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ترجیح دیا کرتے تھے. آپ غزوہ بدر کے موقع پہ دیکھ لیں، جب قیدیوں کے ساتھ معاملے کی باری آئی تو آپ نے جب صحابہ سے مشورہ فرمایا تو ایک جانب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو فرمایا کرتے تھے کہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گردنیں اتار دی جائیں، یہ اسلام کے مقابلے میں آئے، ان کو قتل کر دیا جائے. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کی
یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فدیہ لے کر ان کو رہا کر دیا جائے. انہی سے اسلام کو تقویت ملے گی. ایک تو اس وقت مال کی قلت تھی، اور دوسرا یہ ہے کہ انہی میں سے جو 70 قیدی تھے بہت سارے اسلام میں داخل ہوئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ترجیح دیا کرتے تھے، آپ کے مشورے کو مانا کرتے تھے. میں مفتی محمد رضوان یوسفی صاحب کی جانب بڑھتا ہوں. قبلہ مفتی صاحب، آپ کی عبادات میں بھی سب سے زیادہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شجاعت میں بہادری میں بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ کی عبادات کے متعلق آپ ارشاد فرمائیں. جی ماشاءاللہ. ابھی قبلہ پروفیسر جناب محمد طاہر عزیز باروی صاحب جو کہ ناروے سے ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہیں، انہوں نے قرآنی آیات کے حوالے سے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے بڑے ہی آسن پیرائے میں ان کو بیان فرمایا. اللہ رب العالمین ان کے علم و عمل میں مزید برکت رحمت عطا فرمائے. آمین آمین جزاکم اللہ. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ یہ ہر موقع پر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، سفر میں بھی حضر میں بھی. بلکہ جب سے آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تب سے لے کر آج تک ابھی بھی وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے پہلو میں ہے. تو یہ ساتھ اور یہ معیت جو ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ آج بھی ہے اور قیامت کے دن بھی ہوگی. آپ علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ انت صاحبی فی الغار وانت صاحبی فی الحوض، کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہاں بھی میرے ساتھی ہیں اور کل حوض کوثر پہ بھی آپ میرے ساتھی ہوں گے. تو جب اتنی معیت ہوگی، اتنا ساتھ ہوگا، تو ظاہری بات ہے پھر عبادات کا لطف اور عبادات کا مزہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا با کمال ہی ہوگا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کریم علیہ السلام کے اوپر اپنی جان نچھاور کر دیا کرتے تھے. خود نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنا نفع مجھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے دیا ہے، کسی اور کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا. راوی بیان فرماتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ الفاظ بیان فرمائے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آپ نے رونا شروع کر دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اور میرا سارا مال یہ سب کچھ آپ ہی کے تو لیے ہے، اس میں میرا ہے ہی کیا؟ جو کچھ بھی ہے یہ سب آپ کے لیے ہی ہے. اور روایات میں آتا ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام کچھ فرماتے کہ غزوہ کے لیے یا کسی اور موقع کے لیے ہمیں مال کی ضرورت ہے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھروں کی دیواروں پر جا کر یوں ہاتھ مارا کرتے تھے کہ اگر کوئی چیز کہ جو ہمارے کام میں آ سکتی ہے وہ بھی اگر دیوار میں لگی ہے تو وہ بھی لا کے سرکار علیہ السلام کے قدموں میں نچھاور کر دی جائے. بے شک. تو علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اس کی بڑی پیاری ترجمانی فرمائی ہے کہ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، اور خدا کے لیے ہے اور رسول کے لیے ہے خدا کا رسول بس. تو یہ ابو بکر کے لیے ہے خدا کا رسول بس، خدا کا رسول بس. تو یہ نبی کریم علیہ السلام کے اوپر جان نچھاور کرنا، اپنا مال نچھاور کرنا، یہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی اعزاز حاصل ہوا ہے. تو وہ صحیح مشکات کے اندر حدیث پاک بھی موجود ہے نا کہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ستاروں کے برابر، تعداد کے برابر نیکیاں کس کی ہیں؟ تو فرمایا یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. کیونکہ حضور میرے ابا جان، تو کہا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی ساری نیکیاں ایک سائڈ پہ. جی بالکل. والد گرامی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی پیاری حدیث پاک ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام چاندنی رات میں اپنا سر مبارک میری گود میں رکھے ہوئے تھے. میں نے کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آسمان پر ستارے نظر آ رہے ہیں، کیا ان ستاروں کی مانند کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے شاہ فرمایا بالکل ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اتنی نیکیاں ہیں. تو اس پر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر عمر فاروق میرے چچا کی اتنی نیکیاں ہیں تو میرے والد کہاں پر ہوں گے؟ تو اس پر نبی کریم علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک نیکی جو ہے وہ ایک طرف. وہ غار ثور ہجرت والی رات کی جو نیکی
وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکی ایک طرف اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف. سبحان یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی سعادت عطا فرمائی. ہمارے محترم محمد طاہر عزیز باربی صاحب بھی تشریف لے گئے, اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی, اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے 2 بار یہ سعادت نصیب فرمائی. آپ بھی ماشاءاللہ حج پہ بھی گئے, عمرے پہ بھی گئے, تو ہم نے وہ منظر دیکھا اور کتنی مشکل سے وہ غار ثور تک جانا کتنی مشکل ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے اس غار تک لے کے گئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نیکی کتنی بڑی ہے. بے شک. الحمدللہ. میں پروگرام کا چونکہ وقت صرف 5 منٹ رہ گیا ہے, تو میں قبلہ طاہر عزیز باربی صاحب کی جانب بڑھتا ہوں. آپ ارشاد فرمائیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اہل بیت اطہار سے محبت کیسی تھی. آج لوگ اس میں تفریق کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اب جب خلافت پر براجمان ہوئے, اپنے مسند پر منصب پر تشریف لائے, تو آپ نے کون سے وہ کارنامہ ہائے خصوصیت کے ساتھ انجام دیے ہیں, آپ مختصر سی روشنی ڈال دیں. قبلہ بڑی اچھی گفتگو فرمائی آپ دونوں صاحبان نے. اللہ رب العزت آپ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. 2 بڑے ہی اہم سوال آپ نے ارشاد فرمائے. ان میں سے ایک تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ محبت. ان میں سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کے ساتھ خصوصی محبت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس محبت کا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال اقدس کے بعد سب سے پہلے جس بندے نے آغاز کیا, جس کا بیج بویا, جس نے امت کو پریکٹیکلی یہ بتایا کہ یہ لوگ قابل محبت ہیں, لائق صد تعظیم ہیں, وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. مثال کے طور پر یہ بڑا مشہور ایک واقعہ ہے جو آج تک اہل تشیع اور اہل سنت کے درمیان میں ایک حد فاصل ہے. باغ فدق کے حوالے سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اپنا فیصلہ فرمایا, اس فیصلے کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس فیصلے کو سننے کے بعد, تسلیم فرمانے کے بعد اپنے گھر تشریف لے گئیں. باوجود اس کے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین خلیفہ بلا فصل ہونے کے باوجود حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر تشریف لے گئے, وہاں بیٹھے رہے. خود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان اقدس سے یہ الفاظ موجود ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ سے کہا, حضور کے بوڑھے صحابی وہ آپ کے دروازے پہ موجود ہیں, آپ کی عمر ان کی بیٹیوں جتنی ہے, باوجود اس کے وہ اس بات کے خواہش مند ہیں کہ جب تک یہ اپنی زبان اقدس سے یہ نہیں کہہ دیں گی کہ میں صدیق اکبر سے راضی ہوں, وہ تب تک یہاں سے اٹھ کر جانے والے نہیں ہیں. اور حضرت صدیق اکبر نے یہی اعلان فرمایا تھا کہ جب تک ان کی زبان سے نہیں سنوں گا تب تک میں یہاں سے اٹھ کر جانے والا نہیں ہوں. اس سے بڑی اور محبت جو ہے اس کا کیا وہ ہو سکتا ہے. حضرات حسنین کریمین اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ, یہ 3 لوگ, ان میں سے چوتھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ, یہ 4 لوگ حضرت صدیق اکبر کی زندگی میں موجود رہے ہیں. آپ کے خلیفہ بننے کے بعد ان 4 کو جو مراتب, جو مقام, جو اللہ رب العزت کے اس محبوب بندے حضرت صدیق اکبر کے عہد میں ملے ہیں, یہ اس کی بہترین مثال ہے کہ آپ کے ہاں ان کا مرتبہ اور ان کا مقام کیا تھا. اسی طرح بڑی مشہور حدیث پاک ہے کہ حضرت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھایا ہوا تھا, تو انہوں نے عرض کیا حضور کی بارگاہ میں, نعم المرکب, تو حضور نے فرمایا نعم الراکب, کہ جو ہے وہ دونوں سواری بھی بہت اچھی ہے, سوار بھی بہت اچھا ہے. اور ایک دفعہ روایت کا حصہ ایک ملتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسن مجتبی کو دیکھا, تو انہوں نے حضرت امام حسن مجتبی سے بطور مزاح ارشاد فرمایا کہ حسن تمہاری شکل بالکل اپنے باپ کے ساتھ نہیں ملتی, میں جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے تمہارے چہرے سے وجہ رسول نظر آتا ہے. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے ساتھ آپ کی بڑی محبت تھی. اور جو دوسرا سوال کا حصہ تھا آپ کا, آپ کی خلافت کے کارنامے, ان میں سے دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو خطبہ خلافت ہے
وہ سب سے بڑا آپ کا کارنامہ ہے کہ اتنی مختصر گفتگو. دیکھیے میں بھی آپ بھی اب مختلف تنظیمات کے ساتھ وابستہ ہے، اگرچہ اس وقت تک میں الحمدللہ میرا دامن صاف ہے کہ میں آج تک کسی بھی سیاسی تاریخ سے وابستہ نہیں رہا. باوجود اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی جماعت کو، چاہے ہم اپنے وطن عزیز کی پاکستان پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون گروپ ہو، یا مسلم لیگ قاف ہو، یا تحریک انصاف ہو، کوئی بھی اگر ہم پارٹی دیکھتے ہیں اس کا منشور کیا لکھا ہوا ہے؟ میں پارٹی کا وفادار ہوں، میں پارٹی کے آئین کے ساتھ کھڑا ہوں. اگر کسی موقع پر میں پارٹی کے آئین کی مخالفت کروں تو مجھے غدار تصور کیا جائے. یہاں تک الفاظ موجود ہیں. حضرت صدیق اکبر نے جس دن خطبہ خلافت ارشاد فرمایا، ٹوٹلی آپ حضرات دونوں احباب جانتے ہیں 9 باتیں آپ نے ارشاد فرمائی. 9 باتیں. ان 9 باتوں میں سے آپ نے سب سے پہلی بات کیا ارشاد فرمائی؟ فرمایا کہ میں تم پر مقرر کیا گیا ہوں ولی عہد، میں تم پر امیر مقرر کیا گیا ہوں حالانکہ میں تم میں سے بہتر نہیں ہوں. یہ پہلی بات تھی کہ خلیفہ جو کہہ رہا ہے کہ میں تم میں سے بہتر نہیں ہوں. اب یہ دیکھیے کتنا بڑا اعلان ہے، حالانکہ قرآن نے انہیں ان اکرمکم وہ قرآن مجید نے انہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، متقی بھی نہیں، اتقا کا لقب عطا فرمایا. باوجود اس کے آپ فرماتے ہیں کہ میں تم میں سے بہتر نہیں ہوں. دوسرا آپ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ اگر میں کوئی اچھی بات کرتا ہوں تو میری تائید کرنا، اگر میں کوئی غلط بات کرتا ہوں تو تم میری تائید نہ کرنا. یہ وہ شخصیت یہ بات کر رہی ہے جو جانشین رسول ہیں. میں آپ کو ایک بات کروں، آپ بڑے حیران ہوں گے. ہمارے پاکستان کے سٹنگ ایم این اے تو آج کل وہ کسی اور پارٹی میں ہیں، پہلے کسی اور پارٹی میں تھے. تو میں نے ایک دفعہ ان سے کہا، میں نے کہا جی پہلا دور کیسا تھا، یہ ابھی ریسنٹلی جب میں چھٹی پہ گیا ہوا تھا، تو اور دوسرا دور کیسا انجوائے کر رہے ہیں آپ کو؟ آپ گورنمنٹ میں آپ کی آواز شاید کٹ رہی ہے، شاید نیٹ کا پرابلم ہے. تو آپ نے جو بات ارشاد فرمائی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو صحابہ سے فرمایا اگر میں راہ راست پہ، راہ ہدایت پہ ہوا تو میری اتباع کرنی، اور اگر میں راہ ہدایت سے، راہ راست سے ادھر ادھر ہوا تو پھر میری پیروی نہیں ہے. اور یہ ایک لیڈر کے اندر بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ جو اپنے آپ کو دین پہ چلاتا ہے، چلنے کی کوشش کرتا ہے. تو آج کا پروگرام اسی پہ اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز. جلد ہی دوسرے پروگرام کے ساتھ ہم ملیں گے. تو آج ہم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب سماعت کیے. جو ہمارے سامعین ہیں، ناظرین ہیں، ہمیں سننے والے ہیں، ہمیں دیکھنے والے ہیں، مفتیان سے کوئی سوالات کے جوابات پوچھنا چاہتے ہیں، لینا چاہتے ہیں، تو ہمیں کمنٹ کے اندر اپنا سوال لکھ کے بھیج دیں، یا پرسنل طور پر جیسے بھی آپ بھیجیں گے انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات اسی پیج پہ انشاءاللہ یہ پروگرام لائیو وقتاً فوقتاً انشاءاللہ چلتے رہیں گے. اس دعا کے ساتھ ہم رخصت ہو رہے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں ہمیشہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت سے پیار اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پاکستان کے اندر بلکہ عالم اسلام کو موجودہ کرونا وائرس جو وبا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے اور اس سے نجات عطا فرمائے. میں آپ دونوں حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مولانا محمد شہزاد نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے لیکن کسی وجہ سے ان کو ہم نہیں لے سکے، ان کا کوئی نیٹ کا پرابلم تھا. انشاءاللہ جلد ہی ہم ان کی بھی گفتگو سماعت کریں گے. میں آپ دونوں حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پروگرام کو اختتام کی جانب لے کے جا رہا ہوں. اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو ہمیشہ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.